الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شرائط وجوب قربانی، یعنی قربانی کس شخص پر واجب ہوگی، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ جس مرد اور عورت میں قربانی کے دنوں میں یہ 6 شرطیں پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہوگی۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، نمبر 5 مقیم ہو، نمبر 6 صاحب نصاب ہو۔ شرط نمبر 1 مسلمان ہو۔ الاختیار لتعلیل المختار، کتاب الجنایات، امام ابو الفضل عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 683 ہجری، وہ لکھتے ہیں وہی واجبۃ علی کل مسلم، قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ دلیل علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد القاسانی رحمہ اللہ، وفات 587 ہجری، وہ فرماتے ہیں لأن قربۃ والکافر لیس من اہل القرب، بدائع الصنائع کتاب التضحیہ فصل اما شرائط الوجوب، قربانی عبادت ہے اور کافر عبادات کا حل نہیں ہے، لہذا قربانی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو۔ کافر کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اس پہ 2 آیتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 سورۃ الاسراء آیت نمبر 19، من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جس شخص کی نیت بھی ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو اور عقیدہ ٹھیک ہو، مومن ہو، اس کی قربانی قبول ہو، اس کی عبادت قبول ہوگی۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 65، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ ان کو یہ بات سمجھاؤ، اگر شرک کیا، کفر کیا، تمہارا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگا۔ شرط نمبر 2 عاقل ہو۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو رہی وہ عاقل ہو، اگر وہ مجنون اور پاگل ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ الجوہرۃ النیرہ کتاب الاضحیہ، شیخ الاسلام امام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد یمنی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 800 ہجری، وہ فرماتے ہیں لا تجب الاضحیہ فی مال المجنون، کہ قربانی واجب نہیں ہوگی پاگل آدمی کے مال میں۔ دلیل سنن ابی داود کتاب الحدود باب فی المجنون یسرق او یصیب حدا، امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، حدیث نقل کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع القلم عن 3، عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یعقل۔ اللہ اکبر، کہ 3 شخصوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی شرعی احکامات کے مکلف نہیں، سویا آدمی جب تک بیدار نہ ہو، بچہ جب تک بالغ نہ ہو، اور بیوقوف مجنون جب تک اس کے اندر عقل نہ ہے۔ شرط نمبر 3 بالغ ہو۔ نابالغ آدمی صاحب نصاب بھی ہو، اس پر قربانی واجب نہیں، نہ ہی اس کے والد پر قربانی واجب ہے، نہ ہی اس کے سرپرست پر اس بچے کی وجہ سے قربانی واجب ہے۔ رد المحتاط کتاب الاضحیہ، علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد بن ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، وہ لکھتے ہیں ان الصحیح عدم وجوبها فی مال الطفل ولا یجب علی الاب فی حق طفلہ ان یضحی عنہ من مال نفسہ فی ظاہر روایہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ بچے کے مال میں قربانی واجب نہیں، نہ بچے پر واجب ہے، نہ بچے کے والد پر واجب ہے، اس بچے کی وجہ سے کہ قربانی ضرور کی جائے۔ دلیل سنن ابی داود کتاب الحدود باب فی المجنون یسرق او یصیب حدا، امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3،
3 شخص میری امت کے وہ جن سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی وہ احکام شریعت کے مکلف نہیں۔ نمبر 1 عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک بیدار نہ ہو، وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو، وعن المجنون حتی یعقل، اور مجنون جب تک وہ عقل مند نہ ہو۔ شرط نمبر 4 آزاد ہو، اگر کوئی شخص غلام ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مختصر القدوری کتاب الاضحیہ، امام ابو الحسین احمد بن محمد بن احمد القدوری البغدادی رحمہ اللہ، وفات 428 ہجری، وہ لکھتے ہیں الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم، قربانی اس مسلمان پر واجب ہے جو آزاد ہو۔ دلیل الجوہرۃ النیرہ کتاب الاضحیہ، شیخ الاسلام امام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد یمنی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 800 ہجری، فرماتے ہیں شرط الحریۃ لأن العبد لا یملک شیئا، امام قدوری نے حریت کو شرط قرار دیا، آزادی کو، کیوں؟ اس لیے غلام کسی بھی چیز کا مالک نہیں، جب مالک نہیں تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 5 جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ شرط ہے کہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ الاختیار لتعلیل المختار کتاب الجنایات، امام ابو الفضل عبداللہ بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 683 ہجری، وہی واجبۃ علی کل مسلم حر مقیم، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو مسلمان ہو، آزاد ہو اور مقیم ہو۔ دلیل المحلہ بالعصا لابن حزم، مسئلہ نمبر 979، حافظ ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم رحمہ اللہ، وفات 456 ہجری، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسئلہ نقل فرماتے ہیں قال لیس علی المسافر اضحیۃ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے، یعنی قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 6 صاحب نصاب ہو۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق کتاب الاضحیہ، علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، وہ لکھتے ہیں ولم یجب الا بملک النصاب، قربانی اس شخص پر واجب ہوگی کہ جو نصاب کا مالک ہو۔ دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ، وفات 273 ہجری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص صاحب وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت وعید ارشاد فرمائی ہے، اور یہ وعید ترک واجب پر ہو سکتی ہے۔ یہ وعید اللہ کے نبی نے کہا فرمائی جب صاحب وسعت ہو اور پھر قربانی نہ کرے، تو معلوم ہوا کہ وسعت ضروری ہے۔ اب وسعت کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث پاک میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وسعت کا مطلب کیا ہے، اور حدیث موجود ہے المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر 1618، حضرت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فی بیان امر ولا نہی فما تأمرنا، قال تشاور الفقہاء، اگر کسی مسئلے پر قرآن کریم اور حدیث پاک میں صراحتاً رہنمائی نہ ملے تو کیا کرے؟ فرمایا فقہاء سے تم مشورہ کرو۔ اب فقہاء نے وسعت کی تشریح قرآن کریم حدیث پاک میں صراحتاً نہیں تھی، تو فقہاء نے اس کی تشریح کیا فرمائی؟ چنانچہ بدائع الصنائع کاسانی کتاب الاضحیہ فصل و اما وقت الوجوب کے تحت علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی رحمہ اللہ، وفات 587 ہجری، وہ لکھتے ہیں ومنہ الغنا، ایک شرط یہ ہے کہ آدمی غنی ہو، مالدار ہو، صاحب وسعت ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعۃ فلیضحی، جو صاحب وسعت ہو وہ قربانی کرے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا شرط علیہ السلام الساعۃ وہی الغنا، آپ نے وسعت کو شرط قرار دیا، اور وسعت کیا ہے؟ وَإِن يَكُونُ فِي مِلْكِ مِئَةَ دِرْہَم، اس کی ملکیت میں 200 دراہم ہو، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، یا او 20 دینار، یا 20 دینار ہو، آج کی زبان میں 7.5 تولہ سونا، او شیء تبلغ قیمتہ ذالک،
یا اس کے پاس اس کے علاوہ ضروری چیزیں چھوڑ کر ایسی ہوں، اس کا مکان زائد ہو، اس کے ساساجات زائد ہوں، کپڑے زائد ہوں، خدام زائد ہوں، اس کے پاس سواری زائد ہو اور اس کے اسلحہ زائد ہو، بلا ضرورت جس کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی ویسے ہی رکھا ہوتا ہے، تو اگر یہ چیزیں موجود ہوں اور ان کی قیمت 200 دراہم چاندی یا اس کی قیمت پہنچ جائے 20 دینار کو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ضروری ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ اللہ کے نبی نے وسعت کا ذکر فرمایا اور وسعت کی تشریح نہیں فرمائی کہ اس سے مراد کیا ہے، تو فقہاء نے وسعت کا معنی نصاب قرار دیا ہے کہ جس شخص پر اتنی مالیت موجود ہو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر کسی کے پاس اتنی مالیت نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔